فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أما بعد. انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ جو احکام ہیں وہ یہ 7 ہیں. تو اب پھر انہوں نے اس کی یعنی تعریف کی ہے کہ یہ 7 احکام کیا ہے. تو پہلی تو شاید یہ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ جو عام ہیں جو اصولی وہ احکام تکلیفیہ اور شرعیہ یعنی احکام کی 2 قسمیں بناتے ہیں. ایک ہے احکام تکلیفیہ اور ایک ہے احکام وضعیہ. تو احکام تکلیفیہ میں وہ اس کو ذکر کرتے ہیں کہ واجب ہے، مندوب ہے یا مباح ہے، اسی طرح حرام ہے، مکروہ ہے. ان 5 کو کہتے ہیں کہ یہ احکام تکلیفیہ ہے. اور جو یہ الصحیح اور الفاسد یا الصحت والفساد اس کو وہ کہتے ہیں کہ یہ احکام وضعیہ میں سے ہے. اور احکام وضعیہ بھی 5 ہیں. اس نے تو صرف 2 ہی ذکر کیے ہیں. تو وہ 5 اس طرح یہ بناتے ہیں کہ ایک ہے شرط اور ایک ہے سبب اور ایک ہے مانع. تو 3 یہ ہو گئے اور الصحیح والفاسد تو وہ 5 ہیں. تو اس نے الصحیح والفاسد تو ذکر کیا ہے، لیکن باقی جو 3 احکام ہیں احکام وضعیہ میں سے وہ اس نے چھوڑ دیے. یہ نہ کل انہوں نے تعریفیں شروع کی تھیں. تو شاید یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ جو انہوں نے جس طرح اس کی تعریف کی تھی. ہاں جی، ہاں جی. تو یہ اس کو کہتے ہیں تعریف بالحکم. صحیح ہے نا. اور جو مناطقہ ہیں وہ اس طرح کی تعریف کو نہیں مانتے، یعنی وہ کہتے ہیں یہ کوئی تعریف نہیں. وہ کہتے ہیں کہ تعریف ہوتی ہے اس چیز کی حقیقت اور ماہیت کو بیان کرنے سے، یہ پھر اس کی تعریف ہوتی ہے. تو اس کا حکم بیان کر دینا یہ نہیں تعریف ہوتی. اس کی مثالیں شاید میں نے دی تھیں آپ کو، جس طرح منصرف ہے، غیر منصرف ہے، مورب ہے، اسی طرح مبنی ہے پہلی کتابوں میں. یعنی صرف اس کا ایک تصور کے لیے تو آپ یا بچوں کے لیے آسان سمجھتے ہوئے تو آپ تعریف بالحکم یعنی کر سکتے ہیں. لیکن جو اصل تعریف ہوتی ہے وہ تو اس چیز کی ماہیت سے ہوتی ہے یا اس کی یعنی جو حقیقت بیان کرنی ہے یہ ہوتی ہے. اور اگر آپ حکم سے کریں گے اس کی تعریف تو اس میں دور لازم آئے گا ان کے ہاں. تو جو دور ہوتا ہے یہ باطل ہوتا ہے. جیسے
کہ مبنی یہ آن باشد کے مانند برقرار، مورب آن باشد کے گردد بار بار۔ تو اگر کوئی یہ پوچھے کہ جی یعنی آپ کہیں کہ مبنی وہ ہوتا ہے جو ایک ہی حالت میں برقرار رہے، تو کوئی آگے سے یہ پوچھے گا کہ وہ کون سی چیز ہے کہ جو ایک ہی حالت میں برقرار رہتی ہے، آپ کہیں گے مبنی۔ اچھا جی مبنی کیا ہے جو ایک حالت پہ برقرار رہتا ہے؟ اچھا کون سی چیز ایک حالت پر برقرار رہتی ہے؟ تو آپ کہیں گے مبنی۔ تو یہ دور لازم آ جائے گا، یعنی کہ رجوع الشیء الی نفسہ، اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ سے کوئی پوچھے کہ مبنی کیا ہوتا ہے، آپ کہتے ہیں جو مبنی ہوتا ہے، صحیح ہے نا؟ توقف الشیء علی نفسہ، توقف الشیء علی نفسہ، یہ ہوتا ہے دور۔ تو یہ چیز تو باطل ہے نا، کوئی آپ سے پوچھے جی مبنی کیا ہوتا ہے، آپ کہیں جو مبنی ہوتا ہے۔ تو اس لیے وہ حضرات کہتے ہیں کہ یہ اس کے جو یعنی حقیقت ہے اس کے ساتھ تعریف ہونی چاہیے۔ اچھا ایک بات میں نے یہ بھی شاید بتائی تھی کہ ما یصاب علی فعلہ، کہ یہ بھی مشروط ہے، یہ مشروط ہے کہ انسان جب واجب پر عمل کرتا ہے تو یہ کس وقت اس کو ثواب ملتا ہے، اور اسی طرح وَيُعَاقَبُ عَلَىٰ تَرْكِهِ، کہ اس کے ترک پر اس کو سزا یہ کب ملتی ہے۔ تو اس میں بھی یہ کیا بتایا تھا آپ کو؟ فی مشیۃ اللہ، یہ ہے۔ اچھا جی آگے ہے، اس کی کوئی مثال آپ دے سکتے ہیں واجب کی، کہ جس کو کرنے سے یعنی ثواب ہوتا ہے اور جس کو چھوڑنے سے وہ یہ عقاب کا مستحق بن جاتا ہے؟ مثلا ہاں جی جتنے واجبات ہیں، نماز ہے، باقی اور بھی ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں۔ اسی طرح یہ السلام علیکم کہنا ہے، یہ بھی واجب ہے یا نہیں ہے؟ اچھا تو جواب دینا، یعنی کوئی کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو پھر آپ آگے سے اس کو جواب دیں گے وعلیکم السلام۔ آپ صرف نماز کو ہی واجب نہ سمجھیں، آدمی اگر مسجد میں داخل ہوتا ہے تو اس کو کیا پڑھنا چاہیے؟ ہاں جی اللہم افتح لی ابواب رحمتک، تو یہ کیا ہے؟ امر ہے، یعنی واجب ہے یا نہیں؟ واجب ہے۔ تو اگر آپ لوگ یعنی مسجد میں آئے ہیں اور مسجد سے پھر آپ تشریف لے گئے ہیں، تو اگر یہ دعا نہ پڑھیں تو پھر کیا ہوگا؟ یعاقب علی ترکہ، وہ گناہ گار ہوگا اور اللہ چاہے تو پھر اس کو سزا ملے گی۔ تو یہ آپ سکھائیں، اپنا خود بھی مزاج بنائیں نا، خود اپنا بھی مزاج بنائیں کہ جو بھی واجب ہے، یہ نہیں کہ وہ صرف اکیلی نماز ہے، اور مسجد میں داخل ہونے کی جو دعا ہے یا نکلنے کی، اس کے اوپر وجوب کا جو یعنی صراحت کی ہے علماء میں سے، وہ امام ابن حزم ہیں رحمہ اللہ۔ تو انہوں نے محلہ میں یہ اس چیز کی صراحت کی ہے، محلہ میں، کہ یہ امر ہے اور یہ واجب ہے۔ اسی طرح اگر آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ نے رکوع سے کھڑے ہو گئے اور پھر آپ نے سجدے میں جانا ہے، تو سجدے میں جانے کے لیے پہلے آپ ہاتھ رکھیں گے، بعد میں
گھٹنے رکھیں گے، صحیح ہے۔ تو اگر کوئی آدمی اس کو پتہ ہو کہ یہ حکم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اذا سجد احدکم فلا یبرک کما یبرک البعیر ولیضع یدیہ قبل رکبتیہ، یہ امر ہے یا نہیں؟ امر ہے۔ تو اس امر کا کوئی قرینہ ایسا ہے جو کہتا ہے کہ یہ امر وجوب کے لیے نہیں ہے جی؟ جو روایت بیان کرتے ہیں ان کی وائل بن حجر کی، وہ کیا ہے؟ وہ جو روایت ہے اس کے خلاف جو ہے کہ جس میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے گھٹنے نیچے رکھتے تھے، وہ روایت ضعیف ہے، کئی وجہ سے ضعیف ہے۔ تو اس کی صراحت بھی محلہ میں کی ہے امام ابن حزم رحمہ اللہ نے کہ فرض علی کل مصلٍ، کہ ہر نمازی پر فرض ہے کہ وہ سجدے میں جاتا ہوا وہ ہاتھ پہلے رکھے۔ تو اس کا یہ معنی ہوا کہ یثاب علی فعلہ ویعاقب علی ترکہ۔ اسی طرح دائیں ہاتھ سے کھانا ہے، اور اسی طرح جو ہے نا بسم اللہ یہ کہہ کر کھانا ہے۔ اوامر، اب بات تو ہو رہی ہے واجبات کی، جو واجبات چیزیں ہیں، اور یہ میں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ صرف واجبات صرف 5 نمازوں کو ہی جو ہے نا نہ سمجھیں، اور بھی جتنے بھی واجبات ہیں، الواجب سے مراد کیا ہے؟ جتنے بھی واجبات ہیں شریعت کے، تو ان سب کا یہ حکم ہے کہ اگر کریں گے تو ثواب ملے گا، اگر اس کو چھوڑیں گے تو پھر عقاب ملے گا۔ لکھا کہ آداب میں اگر مراد تو اصل اس میں کیا ہے؟ یعنی آداب کے اندر جو عمل ہوتا ہے اس میں اصل اس کے یہ مجھے پتہ ہے، یہ کئی فقہاء نے لکھا ہے، لیکن یہ عجیب سی بات ہے، کیا آداب میں سے اللہ کو یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار ہے کہ وہ بعض آداب کو آپ کے اوپر فرض قرار دیں؟ یہ والدین کے ساتھ احسان کرنا، بر کرنا، یہ کیا ہے؟ آداب ہی تو ہیں، تو کیا اس سے بڑا بھی کوئی اور فرض ہے؟ اسلام جو ہے یہ 98% یہ کیا ہیں؟ یہ سارے آداب ہی تو ہیں۔ اگر کوئی آدمی آتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور اگر وہ السلام علیکم نہیں کہتا تھا تو آپ کیا کرتے تھے؟ اس کو نکال دیتے تھے، یعنی کہتے تھے کہ نکلو کمرے سے اور السلام علیکم کہہ کر آؤ۔ یہ جو بات ہے نا، اچھا یہ جو بسم اللہ کہنا ہے، دائیں ہاتھ سے کھانا ہے، یہ صرف اگر آپ اس کو آداب کہہ کر جو ہے نا آپ اس کو چھوڑیں گے تو پھر اس کا کیا معنی ہے کہ اگر آپ بسم اللہ نہیں کہیں گے تو پھر شیطان آپ کے ساتھ شامل ہو؟ اگر آپ دائیں ہاتھ سے نہیں کھائیں گے تو پھر آپ کا یہ عمل اور فعل یہ کس کا ہوگا؟ یہ شیطانی آپ ایک عمل کر رہے ہیں۔ اگر یہ آداب کے نام سے ان چیزوں کے اندر اگر ثواب اور عقاب، یعنی عقاب والی اپنے دھمکی نہ ہو تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ضرورت تھی کہ وہ جو ایک آدمی کھانا کھا رہا تھا تو اس نے کہا، آپ نے کہا وہ نا بائیں ہاتھ سے کھا رہا تھا، آپ نے فرمایا کل بیمینک، تو اس نے کہا لا استطیع، آپ نے کیا کہا تھا؟ ہاں جی، لاستطعت، کہ تجھے نہ ہی طاقت ہو۔ اب ایک پیغمبر رحمت للعالمین ہیں، مجسمہ رحمت ہیں، اور اس آدمی کے اس جو ہے نا وہ یعنی اس کو ٹوک بھی رہے ہیں کہ بھئی دائیں ہاتھ سے کھاؤ، اور
پھر جب اس نے کہا ہے کہ یہ مجھے نہیں طاقت ہے تو پھر آپ اس کو بد دعا دے رہے ہیں۔ تو کیا کسی صرف ادب جو غیر واجب ہو اس کے اوپر، اس کے ترک پر یہ بد دعا دی جاتی؟ یہ بیمار کی عیادت کرنا یہ ادب ہے یا کیا ہے؟ ہاں جی، اچھا آداب میں سے ہے۔ تو امام بخاری کو کیا ضرورت ہے کہ وہ اس کے اوپر اپنی صحیح بخاری میں یہ باب قائم کریں، باب وجوب عیادت المریض، باب وجوب عیادت المریض۔ اس کا یہ معنی ہوا کہ آپ کے کمرے میں ایک بیمار ہے تو آپ پر یہ فرض ہے کہ آپ اس کی عیادت کریں۔ اگر آپ نہیں کرتے اس کی عیادت تو یہ ہے یعنی یصاب علی فعلہ، اگر کریں گے تو پھر ٹھیک ہے، ثواب ملے گا آپ کو، اور اگر آپ نہیں کریں گے تو پھر یہ کیا ہوگا، یعاقب علی ترک۔ اب پتہ نہیں ان چیزوں کا آپ لوگوں کو شعور ہے یا نہیں ہے۔ یہ جو ہے نا کہ اخلاق آداب میں چیزیں یہ کوئی وجوب نہیں ہوتا، یہ ہمارے یعنی محدثین کا نہیں ہے یہ قاعدہ، ورنہ امام بخاری رحمہ اللہ اس کے اوپر وہ یہ وجوب کا یعنی صراحت کے ساتھ انہوں نے باب قائم کیا ہے۔ آپ دیکھیں وہ شاید وہی ہیں جو کتاب الآداب یا اخلاق، اسی کے اندر ہی ہے یہ بھی۔ یہ جو قضاء حاجت کے آداب ہیں تو کیا وہ بھی سارے کے سارے یعنی مستحب جو ہے نا مندوب بھی ہیں، مستحب بھی ہیں؟ ہیں جی، کہ آپ جو ہے نا بائیں ہاتھ کے ساتھ ہی آپ صفائی کریں، بائیں ہاتھ کے ساتھ ہی آپ اور اسی طرح ہمارے جو محدثین ہیں وہ کہتے ہیں کہ 3 ڈھیلوں سے کم جو استعمال کرنا یہ حرام ہے، اس لیے کہ آپ نے اسے منع کیا۔ اور دوسرے جو ہیں وہ کہتے ہیں جی مقصود طہارت ہے، حناف ہیں۔ تو اس پر کتنی ہمارے جو یہ اہل حدیث ہیں کتنی لمبی بحث کرتے ہیں کہ محدثین کا موقف صحیح ہے یا ان حضرات کا موقف صحیح ہے کہ اگر ایک ہی ڈھیلا ہو اور وہ بڑا ہو، اس کے یعنی زیادہ جہات ہوں، تو ایک کے ساتھ ہی اگر وہ صفائی کر سکتا ہے تو یہ ٹھیک ہے۔ اور یہ حضرات کہتے ہیں کہ نہیں، وہ جو آپ نے جن کو بھیجا تھا کہ لاؤ ہاں جی ایتنی، وہ کیا ہے بثلاثہ بثلاثۃ احجار، تو انہوں نے کہا جی ما وجد، تو یہ کیا ہے، یہ صرف 2 ہی ملے ہیں، 2 ہی ملے ہیں۔ تو ایک وہ شاید لے آئے ہاں روثۃ حمار لے آئے، روثۃ حمار لے آئے، تو آپ نے فرمایا کہ اس کو پھینکو، ائتنی بغیرہا، ائتنی بغیرہا، یہ تیسرا اس کے علاوہ پورا کرو۔ یہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ نے پھر اس کے بعد خاموشی اختیار کی، اس کا یہ معنی ہے کہ آپ نے 2 ہی استعمال کر لی۔ تو اس لیے جو محدثین نے ابواب قائم کیے ہیں تو وہ یعنی اتنی نہیں اس کی اہمیت ہے جتنی یہ اہل حدیث کہتے ہیں۔ تو اس لیے پھر امام ابن حجر نے اور دوسرے جو یہ حضرات ہیں انہوں نے پھر حدیث میں یہ لفظ بھی ڈھونڈا، یہ شاید مسند احمد میں ہے یہ زیادتی، یہ صحیح بخاری میں نہیں ہے۔ ویسے تو یہ حدیث ہے صحیح بخاری کی، صحیح بخاری مسلم کی ہے، لیکن یہ جو الفاظ ہیں نا ائتنی بغیرہا، تو یہ مسند احمد کے ہیں۔ چلو اچھا جی، تو اب آپ کو سمجھ آ گئی کہ سارے واجبات جتنے ہیں جی، تو
ان پر عمل کرنا یہ اس سے ثواب ملتا ہے، اور اگر آپ اس کو چھوڑیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ عقاب ملے گا۔ اچھا جی، یہ جو حضرات ہیں یہ 5 احکام تکلیفیہ ذکر کرتے ہیں، اور جو احناف حضرات ہیں وہ 6 احکام تکلیفیہ ذکر کرتے ہیں، وہ 7 ذکر کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ یہ فرض اور واجب میں فرق کرتے ہیں، فرض میں اور واجب میں وہ لوگ فرق کرتے ہیں۔ فرق کیا ہے یہ آپ اگر آسانی کے ساتھ اس کو سمجھنا چاہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ان کے ہاں فرض وہ ہوتا ہے کہ جس کی دلیل بھی قطعی ہو اور اس کی دلالت بھی قطعی ہو، دلیل بھی قطعی ہو اور دلالت بھی قطعی ہو۔ یا دوسرے لفظوں میں کہ جس کا ثبوت بھی قطعی ہو اور اس کا اثبات بھی قطعی ہو۔ کہ ثبوت بھی قطعی ہو اور اثبات بھی قطعی ہو۔ ثبوت یا دلیل کے قطعی ہونے کا یہ معنی ہے کہ وہ دلیل یا تو قرآن مجید کی آیت ہو اور یا متواتر حدیث ہو، یعنی اس کا ثبوت جو ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قطعی الثبوت، یعنی اس کا ثبوت قطعی ہو۔ کیا معنی؟ کہ وہ یا تو قرآن مجید کی آیت ہے وہ قطعی ہے، اور یا پھر حدیث ہے تو پھر وہ کیا ہونی چاہیے؟ وہ متواتر ہو۔ تو اگر یہ ان دونوں شرطوں میں سے کوئی شرط نہیں پائی جاتی تو پھر وہ کیا ہے؟ وہ واجب ہے۔ کہ اگر دلیل قطعی ہے، ثبوت قطعی ہے، لیکن اس کی دلالت قطعی نہیں ہے تو پھر یہ کہتے ہیں واجب ہے۔ یا اس کی دلالت تو قطعی ہے لیکن اس کا جو ثبوت ہے یہ ظنی ہے، اور ظنی سے مراد یہ حضرات کہتے ہیں جی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یعنی غیر متواتر ہے تو وہ سب ظنی ہے۔ یہ ان کے ہاں حدیث کی 3 اقسام ہیں احناف کے ہاں، باقی جو یہ جتنے ہیں اصولی ان کے ہاں صرف 2 قسمیں ہیں، ایک متواتر ہے ایک احاد ہے۔ تو مشہور بھی محدثین کے ہاں یا محدثین کے ہاں کہہ لیں یا یہ جو اصول حدیث لکھنے والے ہیں دوسرے حضرات حنفیوں کے علاوہ، تو ان کے نزدیک 2 قسمیں ہیں، ایک خبر احاد ہے اور ایک متواتر ہے۔ تو مشہور یہ کس کی قسم ہے؟ یہ خبر احاد کی قسم ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ جو حضرات ہیں انہوں نے اصول شاشی وغیرہ یا جہاں بھی ان کی ہے اصول یعنی اصول الفقہ ہے، یہ کہتے ہیں کہ 3 قسمیں ہیں، ایک ہے متواتر اور ایک ہے مشہور اور ایک ہے خبر الاحاد۔ تو ان کے ہاں جو مشہور ہے یہ قسم ہے، اور جو دوسرے حضرات ہیں ان کے ہاں جو مشہور ہے وہ کیا ہے؟ قسیم ہے۔ اچھا جی، فرض اور واجب کے اندر یہ جو تفریق یہ حضرات نے کی ہے، اول تو یہ خود اس پر نہیں چلتے، بہت ساری ایسی مثالیں موجود ہیں، یہ لوگ اصول تو بنا لیتے ہیں لیکن پھر اس کی مخالفت بہت کرتے ہیں۔ دیکھیے، یہ کہتے ہیں کہ امر کی دلالت جو ہوتی ہے وجوب پر، ان کے ہاں اگر کوئی اس کے خلاف کوئی قرینہ نہ ہو تو وہ دلالت یہ قطعی ہوتی ہے، اور وہ اثبات یا کہہ لیں قطعی ہے، اس سے ایک چیز کا اثبات ثابت کرنا یعنی دلالت ہی ہوئی نا کہ وہ قطعی ہے۔ تو واجب وہ ہوتا ہے کہ اس کی ایک چیز وہ ظنی ہو،
تو ایک چیز قطعی ہو. تو اب یہ جو کلی کرنا ہے یہ ان کے ہاں کیا ہونا چاہیے تھا؟ واجب ہونا چاہیے تھا. اس لیے کہ چلو اگر یہ مان لیں یہ قاعدہ کہ یہ جی خبر واحد ہے، ٹھیک ہے نا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، امر ہے، لیکن اس کا ثبوت ظنی ہے یا یہ دلیل ظنی ہے. یہ دونوں چیزیں ایک ہی ہے نا، ثبوت ظنی ہے یا دلیل ظنی ہے. تو اب اس کی دلالت، وہ تو اقیم الصلاۃ کی دلالت اگر آپ کہتے ہیں کہ وہ قطعی ہے جی، تو اس لیے نماز یہ فرض ہے، یعنی جو فرض نمازیں ہیں وہ فرض ہیں، یہ صرف واجب نہیں ہے بلکہ ان کا درجہ فرض کا ہے، فروض ہیں. تو اگر اس سے آپ اس دلالت کو کہتے ہیں کہ یہ قطعی ہے تو پھر اذا توضأت فمضمض، صحیح ہے. یہ دلیل اگر اس کو بقول ان کے ظنی کہیں تو اس کی دلالت قطعی ہے، تو یہ کیا ہونا چاہیے؟ یہ واجب ہونا چاہیے. لیکن کسی حنفیوں کی کتاب میں یہ نہیں لکھا کہ یہ بھی واجب ہے. اچھا جی، یعاقب علی ترکہ، اچھا یہ فرض اور واجب، ایک اور بھی اس کے اندر قباحت ہے. پہلی قباحت اس تفریق کی یہ ہے کہ انہوں نے اپنے ہی قواعد سے چیزوں کو ظنی اور قطعی کہنا یہ شروع کیا، اور خبر احاد کو انہوں نے یہ کیا کہا کہ یہ ظنی ہوتی ہے جی، اس سے عقیدہ ثابت نہیں ہوتا، اس سے فلاں چیز نہیں ہوتی، فلاں چیز نہیں ہوتی، اس کی دلالت ظنی ہوتی. تو اول تو یہ بات غلط ہے، یعنی یہ بنا فاسد علی الفاسد والا حساب ہوا نا، کہ فرض اور واجب کا جو فرق ہے اس کی بنیاد کس چیز پر ہے کہ دلیل یا دلالت کے یہ قطعی اور ظنی ہونے پر. صحیح ہے جی. اچھا، تو اور یہ قاعدہ کہ سوائے متواتر کے باقی جتنی یہ حدیث کی اقسام ہیں وہ ساری کی ساری ظنی ہیں، تو یہ چیز غلط ہے. اور یہ اس کی تفصیل تو انشاءاللہ آگے آئے گی، اب آپ صرف اتنا لکھ لیں. اسی لیے امام ابن قیم نے اس میں یہ مختصر الصواعق المرسلہ میں ایک جو عنوان قائم کیا ہے، الطاغوت الرابع، الطاغوت الرابع، کسر الطاغوت الرابع، کہ جو ایک طاغوت بنا ہوا ہے جس کی پوجا ہو رہی ہے جس قاعدے کی، اور اس طاغوت کی وجہ سے کتنے جو احکام ہیں وہ چھوڑے جا رہے ہیں، اور ان کی حیثیت کا تعین وہ کیسے غلط کیا جاتا ہے. تو یہ ایک طاغوت ہے، اس کو توڑنا چاہیے. ابن قیم نے تو اس کو توڑ دیا. یہ طاغوت کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ خبر الواحد لا يفید الیقین ولا القطع، خبر الواحد لا يفید الیقین، یا اخبار الاحاد لا تفید الیقین. یہ لفظ آپ وہاں دیکھ لیں. تو یہ جو بنیاد انہوں نے بنائی تھی، ایک تو یہ فاسد ہے جس کے اوپر انہوں نے فرض اور واجب کا فرق بیان کیا تھا، اور دوسری اس کے اندر قباحت کیا ہے؟ یہ ہمارے بڑے افسر کی ہے یہ بات، حضرت گوندلوی رحمہ اللہ کی. وہ کہتے ہیں کہ اس طرح تو پھر یہ جو ہے نا شریعت کے اندر تبدیلی یہ لازم آئے گی. یہ شریعت کے اندر کیا آئے گی؟ یہ تبدیلی لازم آئے گی کہ آپ نے شریعت کو بدلا. کیسے؟ کہ یہ جو قطعی اور ظنی کی باتیں ہیں یا متواتر اور احاد کی باتیں ہیں، کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے دور میں تھیں؟ صحابہ تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات سنتے تھے تو ان کو آپ کی بات سے، اکیلے کی بات سے ان کو یقین ہو جاتا تھا، اور جو تابعین سنتے تھے صحابہ سے کہ ابو ہریرہ نے کہا ہے قال رسول اللہ،
تو ان کو اس سے صرف ظن نہیں ہوتا تھا حاصل، وہ کیا ہوتا تھا؟ یقین ہوتا تھا۔ اور یہ تقسیم تو انہوں نے بعد میں بنائی جب یہ سندیں لمبی ہوئیں، صحیح ہے نا؟ تو جب یہ سند کی ضرورت نہیں تھی صحابہ کے دور میں، تو اس وقت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے وہ جس کی دلالت یہ وجوب پر ہو تو اس کا حکم کیا ہوتا تھا؟ فرض ہوتا تھا۔ اور آج کے دور میں آپ کہیں گے، یا یہ جو فقہا ہیں اپنی کتابوں میں یہ اس کو کیا لکھیں گے؟ ہاں جی، ہاں، یہ اس کو واجب لکھیں گے نا، یہ سند کی وجہ سے اس کو واجب لکھیں گے، جی اس کی سند متواتر نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں وہ حکم کیا تھا، یا صحابہ کے دور میں وہ کیا تھا؟ فرض تھا۔ اور بعد میں آ کر جب یہ تقسیم ہے متواتر اور احاد کی اور سند کی وجہ سے یہ جو یعنی اقسام بنی، تو وہ حکم بعد میں آ کر یہ کیا بن گیا؟ واجب ہے۔ اور رسول اللہ کے دور میں وہ کیا تھا؟ فرض ہے۔ بعد کے دور میں جس کو یہ واجب کہیں گے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یا صحابہ کے دور میں وہ کیا تھا؟ فرض تھا۔ تو آپ یہ شریعت بدلتے کیوں ہیں؟ یہ کس نے اختیار دیا آپ کو؟ اس لیے کہ واجب اور فرض کے حکم میں فرق ہے۔ وہ فرق یہ ہے کہ جو فرض کا منکر ہے وہ کافر ہے، اور جو واجب کا منکر ہے وہ فاسق ہے، کافر نہیں ہے۔ تو اس کے اوپر پھر یہ احکام آپ مرتب کریں گے کہ وہ شخص جو رسول اللہ کے دور میں اس کا انکار کرتا تو اس نے کیا بننا تھا؟ کافر بننا تھا۔ تو آپ کے دور میں وہ اسی چیز کا انکار کر رہا ہے، تو آپ کے دور میں وہ کیا ہے؟ وہ صرف فاسق ہے، وہ کافر نہیں۔ یعنی یہ احکام ایسے ہیں کہ ان کو کس نے اختیار دیا کہ یہ شریعت کو بدلیں؟ جو آدمی اس دور میں کافر بنتا ہو دلیل کی وجہ سے، اگر وہی دلیل آج بھی موجود ہے تو ہم اس کو کافر کہیں۔ تو اس لیے ان دو وجہ سے یہ جو فرق ہے یہ بالکل یعنی باطل ہے، اور اس لیے ہمارے جو اہل الحدیث ہیں یا محدثین ہیں وہ یہ فرق نہیں کرتے ہیں۔ اچھا جی، یصاب علی فعلہ ویعاقب علی ترکہ، یہ تو ہو گیا واجب بھی ہے، اور یہ فرض کی تعریف بھی یہی ہے، اور اس میں جو ساتھ تھے ملاحظات وہ میں نے یہ عرض کیے تھے۔